ایک ہے اللہ کو ماننا، ٹھیک ہے، پھر اس کو جاننا پہچاننا. اگر جان پہچان اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ میرے اللہ کو تو سب پتہ ہے، میں نے اسے کیا بتانا ہے، اور پھر بھی میں اپنی کوتاہیاں تو بتا دیتا ہوں یا بتا دیتی ہوں کہ یا اللہ میں تو ناقص ہوں. اس میں بھی کہنے کی بجائے اگر آپ صرف عاجزی سے پیش ہو جاتے ہیں اس کے آگے، جیسے بچہ سارے کپڑے گندے کر کے عید والے دن ابھی پہنائے ہو ماں نے اور ابھی وہ گر کے آ جائے اور سارے کر لیں، تو وہ چپ کر کے منہ بسور کے شرمندہ سا ماں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے کام دکھا دیا. تو پتا تو ماما کو ہوتا ہے. اسی طرح جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو جب آپ نے مان لیا، وہ پھر اس کی جان پہچان کے کھیل میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو میرے اندر ہے، اللہ تو میرے ساتھ ہے، میرے خیال تک سن رہا ہے، تو میری درد بھی محسوس کر رہا ہے. اور میری یہ جو دنیاوی ماں ہے، یہ میری ذرا سی تکلیف دیکھ کے تڑپ اٹھتی ہے، میرے کہنے سے پہلے میری خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں ہوتی ہے. وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو بے خبر نہیں ہے، بے خبر تو میں تھا. اور اب جب اس کے روبرو پیش ہو گئے یا دھیان پر ہو گیا، نماز ہے ہی اس کے آگے پیش ہونے کا نام، اس کو دیکھنے کا نام ہے، اس کے آگے خود کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو مان جانے کا اور خود کو زیرو کر دینے کا نام، اس کے آگے جھک جانے کا نام، ٹھیک ہے. اپنی پہچان کا اقرار ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ جو بھی ہے یہ تیرا ہی بنایا ہوا ہے اور تیرے اختیار میں ہے. تو شروع میں تو بندہ دعائیں کرتا بھی ہے، پھر یہ احساس گزرتا ہے کہ یار اس کو بتانے کی اس کو تو پتہ ہے، ٹھیک. تو پھر اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے. اچانک یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اللہ کی رضا کچھ اور ہے، میں ہمیں کچھ اور کہی جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرا اللہ تو میرے خلاف نہیں کر سکتا کچھ، یا میری جو بھی چاہت ہے، جو بھی میری مرضی ہے، جو میری غرض ہے، میں پتہ نہیں اس سے کیا مانگ رہا ہوں. اس نے تو شاید اس سے بھی صلاح دینا ہو، لیکن شاید ابھی اپروپریٹ وقت نہیں ہے، یا میں بہت کم مانگ رہا ہوں. جیسے ماں اگر کھانا بنا رہی ہے یا کچھ بچے کو بچہ لگا ہوا مجھے ابھی دے دے، اس کی فیوریٹ چیز ہے خوشبو، لیکن ماں کچا پکا تو نہیں دے گی، تو وہ تو پکا کے پراپر طریقے سے اس کو دے گی. تو اس نے پہنانے کو کچھ اور کام کرنے کو اور بات، یا ڈانٹ ہی لگا دے کہ تم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا، تمہیں بھوک ہی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو دعا کرتے کرتے یا اس کے آگے پیش ہوتے ہوتے اسی نماز میں اسی دعا میں یہ احساس گزرتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مانگنا ہے، وہ تو خود مجھے مانگ رہا ہے، تو میں خود کو پیش کروں اس کی رضا کے لیے. وہ جس طرح رکھے میں راضی رہوں، میں اس سے راضی نہیں ہو رہا، روز لسٹیں لے کے پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بتا رہا ہوں یہ کر دے وہ کر دے، وہ کوئی بے خبر بھی نہیں ہے. میں کوئی اپنی پلاننگ سے نہ تو پیدا ہوا، اتنی بڑی زمین ہے، اس میں جس گھر جس ملک جس شہر جس خطے میں پیدا ہوا یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے. یہ میرے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار ہمسائے تک اس نے چوز کیے ہوئے، کس کالج پڑھوں گا، کتنا پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے، جب اس نے سارا ہی پلان کیا ہوا ہے. تو یہ جو اس وقت میری کوئی بھی پرابلم ہے یا کچھ ہے، ایک تو یہ کہ اس نے جس کام سے منع کیا تھا وہ نہ میں نے کیا ہو، اور اگر کر بیٹھا ہوں تو پھر اب اس کو آئی ایم سوری تو کروں کہ جناب میں پھنس گیا ہوں اب، ٹھیک ہے، لال بتی توڑ دیا، اشارہ توڑ دیا میں نے، اسپیڈ لمٹ کراس کر لیا میں نے، جو بھی وائلیشن ہوئی اس پہ شرمندہ تو ہو جاؤ. شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے، یہ سٹارٹ ہے توبہ کا. اور آئندہ میں نہیں کروں گا، آج تو میری جان چھڑا دے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کیا بات ہے، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، زیادہ تر تو ہم اتنے لاڈو ہوتے ہیں، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا کسی نے کیتا کرایا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے جی اللہ نہیں کرتی ہمیں بتا دیا. تو اگر یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ یار یہ میرے سے کوئی بیسک لاز وائلیٹ ہو گئے ہیں، میں نے کوئی قوانین اس کے توڑے ہیں، یا اس نے جس کام سے منع کیا تھا وہ ہو گیا ہے، اب پھنس گیا ہوں، تو اس میں سے نکلوانا بھی اسی نہیں ہے. تو تب بھی اب اس کی مرضی کے مطابق ہی ٹھیک ہوں گے نا، ٹھیک. جیسے مریض ڈاکٹر کے آگے بھی پیش ہو جاتا ہے ٹانگ توڑوا کے ایک الٹی سیدھی چھلانگ مار کے، تو
डॉक्टर फैसला करता है ना इसको मैंने बैक स्लैब लगानी है या फुल प्लास्टर लगाना है या नेलिंग करनी है या प्लेटिंग करनी है या भी कुछ भी नहीं करना, जख्म खुला छोड़ना है। अब मरीज तो कह रहा है कि अभी कल के कल नहीं, अभी सारा कुछ ठीक कर दे, लेकिन अभी सारा उसका निजाम है। अब सारा कुछ नहीं बेहतरीन अंदाज से काम होगा, लेकिन अब उसका प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दुआ तो बंदा मांगते रहता है, चीख ये दुआ है, उसको देखना दुआ है, उसके आगे पेश होना दुआ है, उसको मानना दुआ है, उसके आगे गिर जाना दुआ है, ये सब दुआ है, नमाज सारी दुआ है। तो वो आपको अगर मेरी तरफ ध्यान जाता है तो बेसिकली आपको याद आता है कि डॉक्टर अगर 3 बार अल्लाह ही कह दे, ठीक है, ये दुनिया के किसी वजीर मुशीर से थोड़ी बहुत बात की है तो उससे जाके कोई एप्लीकेशन दे, वो कहते हैं अच्छा जी कुछ करते हैं। और आपको बड़ी ढारस बन जाती है कि इतना बड़ा बंदा है, उसने तो कह दिया अभी कुछ करते हैं, उनकी सिफारिश करा दी है, उनसे कहलवा दिया है। वो जो कायनात का मालिक है उसको तो एक बार कह देना भी काफी हो जाना चाहिए। चले, सरकार ने फरमाया कि किसी के दर पे जाओ 3 बार आवाज दो, जवाब मिले तो ठीक है, नहीं तो आ जाओ। अब किसी के क्या, हमारे पास और कोई दर है नहीं, ठीक है, तो उसके आगे जब पेश हो गए तो सरेंडर कर दिया अपने आप को।